کارپوریٹ فارم فیملی فارم کا دشمن اور فیملی فارم کارپوریٹ فارم کا متضاد، اس کو کہتے ہیں میوچولی ایکسکلوسیو ٹرمز، اور ان دونوں کے متضاد مفادات ہیں۔ فیملی فارم کے مفادات متضاد ان کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں کارپوریٹ فارم کے ساتھ۔ کارپوریٹ فارم کے جو مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ فیملی فارم کے ساتھ متضاد ہیں۔ دنیا کی سرویز بتاتے ہیں، پاکستان کے سرویز بتاتے ہیں، وہ بھی فگرز بھی میں دیکھا، امریکہ جیسے ملک میں بھی، یورپ کے ملکوں میں بھی، برطانیہ میں بھی، فرانس میں بھی، پرٹیکولرلی رنیسانس کے بعد بھی، وہاں پر جو میجارٹی ہے فارمز کی، وہ چھوٹے فارمز ہیں اور وہ فیملی فارمز ہیں، چھوٹے فیملی فارمز ہیں۔ دنیا میں ان کی میجارٹی زیادہ طور پر جو ہے وہ فیملی فارمز ہیں، چھوٹے فارم۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، پاکستان میں تو بہت ہی چھوٹے فارم اور بہت ہی زیادہ ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، FAO جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے، فیملی فارم کیا ہے؟ فیملی فارم کا مطلب صرف فارم نہیں ہے، ایگریکلچر نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آرگنائز کرتا ہے، چھوٹا جو فیملی فارم ہے، آرگنائزنگ ایگریکلچرل، فارسٹری، فشریز، پیسٹورل اینڈ ایکوا کلچر پروڈکشن، پانی سے جتنی ملتی ہے پیداوار ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہ جس کو کہتے ہیں سندھی میں لوٹس روٹ، ایک چھوٹی سی مثال، مچھلیاں، آپ جائیں روڈ سائڈ پہ جائیں، آپ کو ملے گا کہ چھوٹا فارم ہے، اس نے اس کے ساتھ مچھلی کے فارم بھی لگایا ہوا ہے، اس نے اس کے ساتھ لکڑی کے بھی لیے درخت لگائے ہوئے، کورو کارپس لگایا ہوا، یوکلپٹس لگایا ہوا ہے، اس نے 2-4 اپنے فروٹ کے درخت بھی لگائے، بایو ڈائیورسٹی جس کا میں نے ذکر کیا۔ اب یہ سب اس کی بایو ڈائیورسٹی میں جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ختم ہو جائیں گی 20 ایکڑ میں، 1 میل میں، 10 میل میں، صرف ایک ہی کمپنی کا، ایک ہی آدمی کا وہ فارم ہے، یہ کہاں جائیں؟ یہ ایک گاجر پہ جو گزارا کرنے والا، پیٹ پالنے والے لوگ ہیں کہ ریسیشن ہے ملک میں، انفلیشن ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کمائی نہیں ہے، مزدوری نہیں ملی، روڈ سائڈ پہ بیٹھ کے بیچارے واپس آتے ہیں، اپنا ساتھ وہ بیلچا بھی رکھ کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملا تو ساتھ والے فارم سے انہوں نے کوئی ایک چھوٹی سی گاجر ہی توڑ کے کھا لی، ان کا گزارا ہو جاتا۔ ان کا کیا ہوگا؟ یہ پورے پروجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اس میں اس کا حل پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن بلڈوزر لا کے زمین الاٹ کر کے دفتر میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں اور وہ لا کے بلڈوزر بٹھا کے اور وہاں پہ کر دیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے پھر ریزسٹنس ہوتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، دنیا کی جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں میں نے بتایا نا کہ وہ ایسے صرف فارمنگ یا ایگریکلچر فارمنگ نہیں کرتے، وہ اس کے لیے انکلوسیو کمپریہنسو پروجیکٹ بناتے ہیں، ان پروجیکٹس کے ساتھ 2 اور چیزیں لازمی کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بناتے۔ ہارڈ اینڈ سافٹ انفراسٹرکچر، ہارڈ انفراسٹرکچر جس میں روڈ ہے، کوئی ان کے لیے کوئی مارکیٹ ہے، کوئی چیزیں یہ بنانے کے علاوہ، یا سیڈ پرووائڈ کر دیا، ان کو پانی پرووائڈ کر دیا، ان کو کھالا پرووائڈ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ سافٹ انفراسٹرکچر ریگولیشن وہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو صحیح اس کی پرائس ملے، ان کا گزارا ہو سکے۔ یہ چیزیں مل کے کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لارج اکنامک اینڈ لیگل انسینٹیوز پرووائڈ کی جاتے ہیں، ایسے فیملی فارمرز کو دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی چاہے چھوٹی لیول پہ ہو اپنی فیملی کی کارپوریشن انکارپوریٹ کر لیں، چھوٹی بھی ان کو بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو کیوں دی جاتی ہے؟ کہ جو وراثت کا نظام ہے اس میں زمینیں بٹتی ہیں۔ رنیسانس کے بعد خاص طور پر فرانس نے یہ کیا ہے، آگے اور آئے گا، میں ریفرنس بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیوں الاؤ کیا کہ وراثت میں زمینیں بڑھتی جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس کا نظام کا نکالا کارپوریٹ فارمنگ، فیملی کارپوریٹ فارمنگ، نہ صرف کارپوریٹ فارمنگ، فیملی کارپوریٹ فارمنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، جس میں وہ فیملی کے ممبرز خود چاہے 5 ہیں 10 ہیں، فیملی ممبرز جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ باپ مر گیا، اب ان کے 3 بیٹے بجائے زمین بیچنے کے اسی فارم کے اندر وہ 10 ایکڑ ہی رہے گا، 10 اس میں جو باپ کی جگہ پہ 3 بیٹے شیئر ہولڈر بن جائیں گے، زمین نہیں بٹے گی۔ اگر بٹنا چاہے، بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں، اور بیچنے کا نظام بہت آسان ہو جاتا ہے،
وہ مارکیٹ میں شیئر بیچتا ہے، جا کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بیچ دیتا ہے، انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ آ جاتا ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ ریفرنس مہربانی کر کے آپ یہ بھی چیک کر لیجیے۔ مجھے نہیں آتی اکنامکس، مجھے نہیں ہے، میں نے صرف آپ کے لیے یہ جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی یہ جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں بتا رہے ہیں، تو کیا چیز ہے کہ کبھی ہمیں کام آ جائے گی، اور نہیں ہو تو میں خود اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتنا جو دنیا میں بات ہو رہی ہے، بابیلا ہو رہا ہے، یہ ہے کیا، میں تو سمجھوں۔ مجھ سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہوگا نا کہ تم نے سمجھا تھا۔ ان کے جو لارج اسکیل کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے، اس میں یہ بڑے بڑے جو زمین کے مربے دیے جاتے ہیں، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی انوالو ہوتا ہے کہ ان کو لانگ ٹرم لیز دی جاتی ہے۔ وہ کوئی 1-2 سال کی لیز نہیں ہوتی، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 33 سال کی لیز دی جائے، 100 سال کی لیز دی جائے۔ ان کا انٹرسٹ زیادہ طور پر زمین کی بڑھتی ہوئی قیمت میں ہوتی ہے۔ ایگریکلچر بعد میں کریں چاہے نہ کریں، چاہے فیل ہو جائے، قرضہ انہوں نے، گورنمنٹ نے ان کو سبسڈی بھی دی کہ بینکوں نے بھی قرضہ دیا، وہ بھی کھا کے پجیروں لے کے چلے جاتے ہیں، زمین وہیں کی وہیں جو ہے وہ رہ جاتی ہے، لوگ بھی بے دخل ہو گئے۔ جو بڑی لانگ ٹرم لیز ان کو دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا زیادہ طور پر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ زمین کا ویلیو بڑھتا رہے، کل ہم اس پہ ہاؤسنگ کر لیں گے۔ ہم یہاں پہ کل اس میں آپ جائیں سپر ہائی وے سے، کئی ٹھٹا کے نیشنل ہائی وے سے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہوٹل بنے ہوئے ان فارمز میں جو لوگوں نے الاٹ کرائے تھے، وہاں پر ریسٹ ہاؤسز بنا کے انہوں نے پلے ہاؤسز بنا دیے ہیں۔ وہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں لگائی، وہاں پہ کوئی فارمنگ نہیں کی، ان کو بس بڑے لمبی لیز مل گئی، قبضے میں آ گئی ایک مرتبہ، پھر ان سے آپ چھڑا نہیں سکتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔